ٹوڈے پی کے سبسکرائبر، فرینڈز اینڈ فیملی اور اس ویڈیو کے دیکھنے والوں کو ان کی ہوسٹ وسیم حسین کا بہت سارا پیار، دعا اور السلام علیکم۔ کرنجیت کور ووہرا، دوستو آپ سب اس نام سے ناواقف ہوں گے کیونکہ آپ میں سے اکثر یہ ہو سکتا ہے کہ سب کے لیے یہ نام انجان ہو، مگر یقین جانیے یہ جس شخصیت کا نام ہے اس سے ہر ملک کے اکثر لوگ جانتے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ نام ہے لاکھوں دلوں کی دھڑکن، انٹرنیٹ پر کئی بار سب سے زیادہ سرچ ہونے والی شخصیت سنی لیونی کا۔ جی ہاں، انڈین فلم انڈسٹری کا ایک نام جو اب ہر دل عزیز ہو چکا ہے۔ آئیے ناظرین سنی لیونی کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کرتے ہیں۔ سنی، جس کا اصل نام کرنجیت کور ووہرا ہے، 13 مئی 1981 کو ایک پنجابی فیملی میں پیدا ہوئیں۔ ان کی جائے پیدائش سرینا، امریکہ میں تھی۔ ان کے والد تبت میں پیدا ہوئے اور انڈیا کے شہر دہلی میں پروان چڑھے، جبکہ ان کی والدہ ہماچل پردیش سے تھیں، جن کا انتقال 2008 میں ہوا۔ بچپن میں اسکول جانے کی عمر میں ہی سنی کو ٹام بوائے بننے کا بہت شوق تھا۔ وہ لڑکوں کے ساتھ ہاکی اور ایتھلیٹس کی گیمز میں حصہ لیتی تھی۔ سکھ فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کی والدین نے انہیں کیتھولک اسکول میں داخل کروایا، جس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ عام اسکول میں سنی کو بھیجنے سے خوفزدہ تھے۔ 14 سال کی عمر میں ان کی فیملی کیلیفورنیا شفٹ ہو گئی تاکہ وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کی خواہش کے مطابق ایک ساتھ رہائش پذیر ہو سکیں۔ سنی جب 18 سال کی عمر تک پہنچی تو انہوں نے مرد و خواتین دونوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ یہ دلچسپی کوئی عام نہیں تھی، دراصل وہ مرد و خواتین دونوں کی طرف سیکشولی اٹریکٹ ہونے کو پسند کرنے لگی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے پورن انڈسٹری میں قدم رکھ دیا۔ دوستو، پورن انڈسٹری میں کام کرنے سے پہلے سنی نے مختلف اور جگہوں پر بھی کام کیا، جس میں ایک بیکری کی دکان اور ایک لا فرم قابل ذکر ہے جو کہ ٹیکس اور ریٹائرمنٹ کے معاملات میں ڈیل کرتی تھی۔ دوران جاب وہ ساتھ ساتھ نرس کا کورس بھی جاری رکھے ہوئے تھی، مگر ان سب تعلیم و تجربات سے ہٹ کر انہوں نے ایک الگ جگہ نام بنانے کا فیصلہ کیا اور پورن انڈسٹری کو جوائن کر لیا۔ پورن انڈسٹری میں قدم رکھنے کی شروعات سنی نے ایک میگزین پینٹ ہاؤس کے لیے ماڈلنگ سے کی، جس میں ان کا نام پینٹ ہاؤس پیٹ رکھا گیا۔ ان کی ماڈلنگ اتنی مقبول ہوئی کہ 2003 میں انہیں پینٹ ہاؤس پیٹ آف دی ایئر کا نام دے دیا گیا۔ سنی کو لیونی کا نام اسی میگزین کے مالک نے دیا، جو بعد ازاں انہوں نے پورن انڈسٹری میں استعمال کیا اور شہرت پائی۔ سال 2003 سے 2005 تک قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہوئی اور انہیں دھڑا دھڑ ماڈلنگ کی آفر آنی شروع ہو گئی۔ سال 2008 تک کافی پورن موویز میں کام کر لینے کے بعد سنی کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ اس نے تقریباً سبھی ساتھی اداکاروں کے ساتھ کام کر لیا ہے اور اب اس کو قابل خاص کام نہیں رہ گیا۔ انہوں نے 2009 میں اپنا اسٹوڈیو لانچ کرنے کا اعلان کر دیا، جس میں انہوں نے ڈینیل ویبر کو اپنا پارٹنر بنا لیا۔ ستمبر 2009 میں ایپل کمپنی نے ایک ایسی ایپلیکیشن لانچ کرنے کی اپروول دے دی جس میں پورن سٹار کی ایسی تصاویر، ویڈیو کلپس اور بلاگز کو جمع کیا گیا تھا جن پر کوئی اعتراض نہ کیا جا سکتا ہو۔ دوسرے لفظوں میں اس ایپ میں نان نیوڈ فوٹوز کا استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن 2010 میں ہی ایپل نے اس ایپلیکیشن کو اسٹور سے ریموو کر دیا۔ دوستو، 2013 میں سنی نے پورن انڈسٹری کو خیر باد کہہ دیا اور ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ مئی 2015 میں انڈیا میں ایک پولیس اسٹیشن میں FIR درج کروائی گئی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ سنی لیونی کی ویب سائٹ sunnyleone.com انڈین کلچر کو تباہ کر رہی ہے، جس پر پولیس کے سائبر کرائم سیل نے سنی لیونی پر دفعہ 292A 294 کے تحت چارج شیٹ تیار کر دی، جس کے تحت انہیں جیل، جرمانہ یا دونوں ہو سکتا تھا۔ تفتیش کے بعد سینئر انسپیکٹر نے کہا کہ ہم ویب سائٹ کو تو بند نہیں کر سکتے، لیکن اس کے چلانے والے کو قابل اعتراض مواد ہٹانے کا کہہ سکتے ہیں۔
یہ تھا وہ حصہ جو کہ بالی ووڈ میں انٹری سے پہلے کا تھا۔ 2001 سے 2013 تک کا ان کا سٹیٹس ایک پورن سٹار اور گولڈ ماڈل کا تھا۔ اب چلتے ہیں ان کے کیریئر کے دوسرے حصے کی طرف۔ ویورز، 2011 میں سنی لیونی نے انڈین ریئلٹی شو بگ باس میں انٹری دی، لیکن اس میں انہوں نے اپنا تعارف ایک پورن سٹار کی حیثیت سے نہیں کروایا، بلکہ انہوں نے بتایا کہ وہ امریکہ میں 10 سال سے ماڈلنگ کر رہی ہیں۔ اس شو نے سنی کی شہرت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 2 دنوں میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر 8000 فالوورز کا اضافہ ہو گیا، لیکن لوگوں نے ساتھ ہی گوگل پر ان کی سابقہ زندگی کو بھی کھنگالنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اور کلرز ٹی وی کے خلاف کئی کمپلین درج ہونا شروع ہو گئی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ کلرز ٹی وی پورنوگرافی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ دوران شو ہی نے بالی ووڈ کے بڑے ڈائریکٹر اور فلم میکر مہیش بھٹ نے اپنی ایک فلم جسم 2 کے لیے آفر کر دی، جو کہ 2003 میں بنائی گئی فلم جسم کا سیکول تھی۔ سنی لیونی کے لیے یہ ایک نادر موقع تھا جسے اس نے فوراً قبول کرتے ہوئے بالی ووڈ میں انٹری کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے راگنی MMS 2 میں کام کیا اور ساتھ ہی ساتھ فلموں میں آئٹمز نمبر بھی کرنے شروع کر دیے، اور اس کے بعد سے آج تک انہوں نے بیشتر پروجیکٹ پر کام کیا جو اب تک جاری اور ساری ہے۔ ہندی کے علاوہ سنی دوسری زبانوں کی فلموں میں بھی انٹری دے چکی ہیں۔ لیونی نے اس وقت امریکہ، کینیڈا اور انڈیا تینوں کی شہرت رکھی ہوئی ہے۔ ان کے کروڑوں کی تعداد میں مداح ہیں جو وقتاً فوقتاً تعداد میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ سنی نے 2012 میں انڈیا میں رہنے کا اعلان کیا۔ اپنے انٹرویو کے دوران سنی نے بتایا کہ وہ اوورسیز انڈین نیشنل ہیں کیونکہ ان کے والدین انڈین تھے۔ جہاں تک سنی کی ذاتی زندگی کا سوال ہے، سنی 2 عدد ناکام معاشقے کر چکی ہیں، جبکہ انہوں نے 2011 میں بگ باس شو میں شرکت کے دوران میں ڈینیل ویبر سے شادی کر لی۔ لیونی کے مطابق اوائل میں انہیں ڈینیل امپریس کرنے میں ناکام رہے، لیکن پھر اس نے سنی کو ہوٹل رومز میں ایک دن میں 24 گلاب کے پھول بھیج کر اپنا گرودیت بنا لیا۔ سنی کے قابل ذکر پروجیکٹس میں جسم 2، شوٹ آؤٹ لوکھنڈ والا، جیک پاٹ، راگنی MMS 2، ساڑی والی گرل، ہیٹ سٹوری 2، ایک پہیلی لیلا، ون نائٹ سٹینڈ، رئیس اور تیرا انتظار شامل ہے۔ ان سب کے علاوہ ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ سنی لیونی کی زندگی میں ایک اور شعبہ بھی ہے، اور وہ ہے رائٹنگ کا۔ 2016 میں سنی لیونی نے سویٹ ڈریم کے نام سے ایک کتاب تحریر کی جو کہ لو سٹوریز پر مشتمل ہے، جس کے بارے میں ہندوستان ٹائمز لکھتا ہے کہ سنی کی سٹوریز روح کو چھو لینے والی ہیں۔ اس کی کہانی کے کردار نہ تو پیچیدہ ہیں، نہ ہی ایسے ہیں جو کہ نہ خوشگوار ہوں۔ وہ کردار محبت اور صرف محبت کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ان تمام شعبوں کے علاوہ سنی ایک بہترین سماجی کارکن ہیں جو کہ بہت سی سماجی مہمات وغیرہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، جن میں راک اینڈ رول لاس اینجلس ہاف میراتھن قابل ذکر ہے، جو کہ امریکن کینسر سوسائٹی کے لیے چندہ اکٹھا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ جانوروں کے تحفظ اور ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کے لیے بنی آرگنائزیشن کے لیے بھی کام کرتی ہیں۔ اب تھوڑی سی بات سنی کی نیٹ ورتھ کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں۔ سنی لیونی ایک اطلاع کے مطابق ایک فلم میں کام کرنے کا 3 سے 4 کروڑ لیتی ہیں، جبکہ دوسری اطلاع کے مطابق وہ ایک فلم میں کام کرنے کا 5 سے 6 کروڑ روپیہ وصول کرتی ہیں۔ اسی طرح وہ ایک شو یا ایوارڈ فنکشن میں پرفارم کرنے کا 1 سے 3 کروڑ لیتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی کل نیٹ ورتھ $4 ملین ہے۔ ان کے پاس موجود گاڑیوں میں میزریٹی کوارٹرو پورٹے، آڈی A5، BMW 7 سیریز شامل ہے۔ اس کے علاوہ سنی پالتو جانور رکھنے کا بھی شوق رکھتی ہیں، جن میں خاص طور پہ ان کو کتوں کو پالنے کا شوق ہے۔ کچھ عرصہ پہلے دوستو سنی نے ایک عجیب و غریب انکشاف کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ کالج کے دور میں ان کے بھائی نے اضافی رقم کمانے کے لیے سنی سے ان کی کچھ تصویریں مانگی، جنہیں وہ اپنے دوستوں میں بیچ کر آمدن بڑھانا چاہتا تھا۔ سنی اس بات پر رضامند تو ہو گئی، مگر انہوں نے شرط رکھی کہ ان کا بھائی اپنے دوستوں کو جو تصویریں بیچے گا ان کی کم سے کم قیمت $10 ہوگی۔ اس طرح ان کا بھائی سنی کی تصویریں بیچ کر اضافی رقم کماتا تھا۔ اپنے شروعاتی کیریئر پر بات کرتے ہوئے سنی کہتی ہیں کہ شروع میں جب ان کے
ماں باپ کو پتہ چلا کہ وہ پورن ویڈیوز میں کام کر رہی ہیں تو وہ پریشان بھی ہوئے اور خفا بھی۔ سنی کی شدید خواہش ہے کہ وہ کسی بھی فلم میں بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کے ساتھ لیڈنگ رول میں نظر آئیں، جبکہ شاہ رخ خان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ سنی کی ایک آرٹسٹ اور انسان ہونے کے ناطے دل سے عزت کرتے ہیں اور جب کبھی بھی موقع ملا وہ سنی کے ساتھ ضرور کام کریں گے۔ آج سنی لیونی نے کڑی محنت کے بعد کافی حد تک اپنے اوپر لگی پورن سٹار کی مہر کو کم تو کر دیا ہے، لیکن ان کا ماضی کہیں نہ کہیں ان کے راستے میں آ ہی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی میڈیا کے نمائندوں سے تند و تیز سوالات پر نوک جھوک چلتی رہتی ہے۔ امید ہے کہ سنی کا شمار بھی کبھی بالی ووڈ کے بڑے ناموں میں شامل ہو جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے کمنٹ کے ذریعے ہمیں آگاہ کریے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔